جو چینی انجینئرز کے اوپر حملے متواتر ہو رہے تھے، کئی ڈیمز کے اوپر جہاں پہ چائنیز کام کر رہے تھے انہوں نے وہ بند کر دیا. لوکل لوگ جو ہیں وہ انویسٹ نہیں کر رہے، نہ ہی اوورسیز پاکستانی انویسٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے خود ایڈمٹ بھی کر لیا ہے، جو ہمارے ایسٹرن نیبرز ہیں، کہ بڑھ کے مارے ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے کیا ہے. ہماری اتھارٹیز جو ہیں دے ہیو فیلڈ ٹو پروٹیکٹ دا چائنیز. تو وہ تجارت کا ہم نے یہ مطلب نکالا ہے کہ جی وہ پی آئی ہے جی اس کو ہم نے بیچنا ہے، آپ خرید لیں آ کے ریپروڈکٹ اس میں انویسٹ کر لیں. انویسٹ انڈیا 8 سالوں میں اس ادارے نے سنگل ہینڈڈلی انڈیا کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے. Indian agency is 100% private sector driven and Pakistani SIFC is 100% bureaucracy driven. جو اسرائیل کا ایرانی ایمبیسی کو اٹیک کرنا، گلوبل آئل پرائسز جو ہیں وہ اوپر جائیں گی. یوکرینینز جو ہیں وہ ڈرونز کا بار بار استعمال کر کے رشین ریفائنریز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. IMF کی طرف سے ایک بڑا جسے کہنا چاہیے پازیٹیو بیان آیا ہے، جی ہم تیار ہیں پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک نیا پروگرام. وہ جب آ جائے گی $1.1 بلین تو یہ گورنمنٹ جو ہے بہت شادیانے بجائے گی. دنیا میں کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اکانومسٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹر بن سکتا ہے؟ جی السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کی اس تازہ وار قسط کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور ایک بار پھر آج بھی ہم جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی معیشت، پاکستان کی پالیسی اور سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس میں سب سے سر فہرست جو چیز ہے جو کہ میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے ذرا تفصیل میں یا اس کا ذکر کیا جائے، وہ جو چینی انجینئرز کے اوپر حملے متواتر ہو رہے تھے. ابھی جو حالیہ حملہ ہوا جس میں کہ کئی چینی انجینئرز ہلاک ہوئے، اس کے بعد کئی ڈیمز کے اوپر جہاں پہ چائنیز کام کر رہے تھے انہوں نے وہ بند کر دیا، اور اب وہ فی الحال وہاں پہ کام بند ہے. یہ ایک سنگین صورتحال ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، کیونکہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں فورن انویسٹمنٹ ہو، انویسٹرز آئیں، اور اوپر سے سیکیورٹی کی یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے. اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سعودی عربیہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، وہاں پر وہ محمد بن سلمان سے بھی ملیں گے اور دیگر سعودی حکام سے ان کی بات چیت ہوگی. کیا بات چیت ہوگی، کیا توقع کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کریں گے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت کانفلکٹ جاری ہے، ایک طرف تو جو غزہ اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اب ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی تناؤ میں جو ہے اضافہ ہو گیا ہے، اس سے جو تیل کی قیمتیں ہیں عالمی منڈی میں اس پر بھی اثر پڑے گا، اور اس کا امپیکٹ ظاہری بات ہے پاکستان پہ تو بہت ہی زیادہ آئے گا. ہمارا تو ساری معیشت اس کے گرد گھومتی ہے. تو جی ہارون صاحب، تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ می. اور سٹارٹ کرتے ہیں پہلے چائنیز انجینئرز کا جو معاملہ ہے بڑا سیریس ہے. تو ذرا اس کے اوپر یہ بتائیے کہ یہ تو اب ایک ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے کہ فوراً جو ہمارے قریب ترین دوست ہیں چائنا، ان کے انجینئرز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد چائنا جو ہے وہ پروجیکٹس پہ کام ختم کر دیتا ہے. تو یہ کتنا سیریس معاملہ ہے، اور ٹھیک کم کر پائیں گے؟ کیونکہ 6 جو چائنیز انجینئرز ہیں، میں یہ اضافہ کرنا چاہوں آپ ناظرین کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، مارچ کے آخر میں ایک خودکش بمبار نے وہ اپنی جو ہے وہیکل وہ چائنیز انجینئرز کے کانوائے پہ چڑھا دی. یہ بشام کا ایریا جو ہے پاکستان کے شمال میں، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. جی ہارون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ دیکھیں کہ انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر وہ نوز ڈائیو کر چکی ہے پچھلے چند سالوں میں. چند سالوں سے پہلے بھی کوئی اتنی خاطر خواہ نہیں تھی، اب تو وہ بالکل ہی پیلٹری سم ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حالات obviously جب تک کنڈیوسو نہیں ہوں گے، انوائرمنٹ ایسی نہیں ہوگی جو کہ اٹریکٹ کرے گی انویسٹمنٹ کو، تو انویسٹمنٹ کو تو ہمیں دور دور تک کوئی مطلب ذہن میں بھی نہیں رکھنا چاہیے. میں نے بارہا بتایا ہے کہ انویسٹمنٹ کی ایک سرٹن طریقہ کار ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈومیسٹک جو آپ کا بزنس مین ہے، لوکل بزنس مین، وہ انویسٹ کرے گا، وہ اپنی فیکٹریز یا اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرے گا، وہ نئی فیکٹریاں لگائے گا، وہ نئی اپرچونیٹیز کے اندر انویسٹ کرے گا. جب یہ ہونا شروع ہوگا تو پھر اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ انویسٹ کرنا شروع ہوں گے.
اور تھرڈ سٹیج کے اوپر جا کے پھر کہیں فورن انویسٹمنٹ آئے گی. تو یہ اس کی بیسس ہے. اب کیپنگ دیٹ ان مائنڈ آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز جو ہیں irrespective آف ہمارے کیا حالات ہیں, irrespective آف دا فیکٹ کہ لوکل لوگ جو ہیں وہ انویسٹ نہیں کر رہے, نہ ہی اوورسیز پاکستانیز انویسٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ یہاں پہ آئے. انہوں نے ٹھیک ہے, ظاہر ہے انہوں نے اپنا بھی فائدہ اس پہ دیکھنا تھا, اپنے نقصان پہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا, لیکن ایسے ٹائم پہ پاکستان میں انویسٹ کیا جب دنیا میں دوسرے تو چھوڑے پاکستانی بھی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھے, اور ہیوی انویسٹمنٹ کی. اب وہ انویسٹمنٹ کی کیا کرائٹیریا ہے, اس کی کیا ٹرمز کنڈیشنز, اس کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. The fact is کہ انہوں نے کیا انویسٹ. The fact is کہ جو انہوں نے انویسٹ کیا اس کا رزلٹ بھی نظر آیا. اس میں آپ کو آپ کی ایک جو سڑکوں کا جال ہے وہ بچھا, نارتھ اور ساؤتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو گئے سڑکوں کے تھرو. آپ کے جو بجلی کے کارخانے لگے. اگین میں اس کو کیویٹ میں اس کو بار بار کوالیفائی کر رہا ہوں, irrespective آف کہ وہ ڈیسیجن ہماری ٹھیک تھی یا نہیں تھی, اور کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی, کیا پرائسنگ تھی, اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. دا فیکٹ از کہ وہ لوگ آئے, تو یہ اس وقت کی بات ہے جب تو ٹرمز کنڈیشنز ہیویلی فیوریبل ہونے کے باوجود کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. یہ لوگ آئے, انہوں نے بجلی کے کارخانے لگائے, انہوں نے گوادر کے اندر بہت انویسٹمنٹ کی. اس کے علاوہ اب یہ ML1 جو ہے ریلوے لائن کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے تھے. سو دیکھیں, وی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ کہ چائنیز گورنمنٹ نے یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر پاکستان کے آ کے ایک اسٹیمپ آف اپروول دی. سو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت. اب دوسری بات یہ کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے چائنیز انجینئرز, چائنیز جو ورکرز ہیں ان کے اوپر. اینڈ آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ یہ اٹس مور آف اے لوکل ایونٹ. اس میں ریجنل اینڈ گلوبل جیو پولیٹیکل چیزیں انوالوڈ ہیں. اگین وہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن کیونکہ آپ نے سوال جو کیا میں اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بھی سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کے جو ایسٹرن بارڈر سے بھی جو ہیں وہ پوری کوشش ہوگی کہ اس کو سیبوٹاج کیا جائے, چائنیز انویسٹمنٹ کو, پاک چائنا ریلیشن شپ کو سیبوٹاج کیا جائے. جو ہمارے ویسٹرن نیبرز ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے وہاں پہ کوئی اتنا گورننس کا تو کوئی فی الحال وہ اسٹرینتھ نہیں پائی جاتی, تو ان کی زمین کو یوز کر کے ہی پاکستان کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی جائیں. اب تو انہوں نے خود ایڈمٹ بھی کر لیا ہے کہ وہ جو ہمارے ایسٹرن نیبرز ہیں کہ وہ تو بڑی بلیٹنٹلی وہ تو بڑھ کے مارے ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے کیا ہے. سو دیکھیں یہ سب کچھ پتہ ہے ہمیں, اس کے باوجود ہماری اتھارٹیز جو ہیں they have failed to protect the Chinese. اور اگر آپ وہ دیکھیں اس کی ویڈیوز رضا بھائی, تو مطلب it is so unfortunate. It's nothing but incompetence. جی nothing but apathy. اس کو میں اور کیا کہوں. تو وہ کچھ کیا بھی ہے. اگین افسوس اس بات کا ہے, وہ پھر وہی گورنمنٹ نے کہا وہی جو روٹین کہ ہاں جی بڑا افسوس ہوا ہے, وہ چائنیز کانسولیٹ جا کے انہوں نے سائن کر دیا تعزیت, اور کہا ہے کہ جی ہم اس دفعہ جو ہے پوری کوشش کریں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پرائم منسٹر نے کہا ہے میں منتھلی میٹنگ بھی لوں گا اینڈ آل دیٹ. The fact is کہ we need to get our act together. آپس میں ان فائٹنگ بند ہونی چاہیے, جن چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے فوکس کریں. اور یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا, اب آپ مطلب اتنا بڑا ٹرک آپ کے ویسٹرن بارڈر سے انٹر ہو رہا ہے اور جا کے اتنا فوکس کر کے وہ آپریٹ کر رہا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکے, تو یہ تو بلیٹنٹ انکمپٹنس اینڈ نیگلیجنس ہے. بالکل نیگلیجنس. اور جو آپ نے ذکر کیا جیو پولیٹیکل ہیں چیزیں, وہ بھی ظاہری بات ہے بڑا لمبا موضوع ہے. آئی ایگری ود یو, وہ اس میں ہم بڑی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. ہمارے نیبرز انڈیا, US, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, افغانستان میں جو گروپس ہیں. لیکن بہرحال یہ بڑی سیریس ایک ڈیولپمنٹ ہے. بہرحال جی ہم بڑھتے ہیں آگے. وہ دیکھیں ہارون صاحب کے ہمارے وزیر اعظم پہنچ گئے ہیں, بلکہ اس وقت پہنچنے والے ہوں گے سعودی عربیہ. ابھی جب تک یہ پروگرام ایئر ہوگا تو وہ اس وقت موجود ہوں گے وہاں پہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تو باقاعدہ ان کو آفیشیل وزٹ بھی ہے, تو کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بڑی توقعات ہیں, آپ کو پتا نا پاکستان میں
جو جسے کہتے ہیں SIFC کے حوالے سے، ریکورڈک کے حوالے سے، سعودی بڈ ہے کہ وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں بھی پیسے ڈالیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے $100 ارب کی پہلے بات ہو رہی تھی، 80 ارب کی ہو رہی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو کتنی ریئلزم کی میرے خیال سے تھوڑی ضرورت ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے تو آپ مانے نا، ایک دفعہ میں نے $25 بلین کہا تھا، آپ نے وہ سینسر کر دیا تھا، اور پھر آپ کی ایک فرینڈ ہے، انہوں نے جا کے ٹویٹر کے اوپر مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا. آپ پہلے سنے نہ ہوں گے. جی. اچھا، اب ایسا ہے کہ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. میں سیکوینس دیکھ رہا تھا کہ آئی بلیو جنوری 2023 میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ انہوں نے وزٹ کیا سعودی عربیہ کا. اس کے بعد جو اگلا وزٹ تھا وہ غالباً 1 سال کے بعد ہوا، سم ٹائم دس ایئر. یس. اس کے بعد الیکشنز ہوئے، اینڈ پرائم منسٹر کو کنگریچولیٹ کیا پرنس MBS نے. پھر شہزادہ خالد جو ہیں، جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، جو ڈیفینس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے، وہ پاکستان کی 23 مارچ کی پریڈ میں شامل، چیف گیسٹ تھے آئی بلیو. وہ تشریف لائے اور انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی. اور اب یہ پرائم منسٹر جو ہیں یہ جا رہے ہیں اپنے دورے کے اوپر. دس ول بی ہز فرسٹ فارن ٹور آفٹر اسیومنگ چارج. ایجنڈا کے اوپر پریٹی مچ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہوتی ہے، اور بس کوشش شاید یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کور اپ کیا جائے. اندر سے بات ایک ہی ہے کہ جی پیسے چاہیے. تو آگے جتنا مرضی کور اپ کریں، باٹم لائن یہ ہے کہ پیسے چاہیے. تو اب اس میں بڑی دیر سے بات چل رہی ہے کہ ریفائنری ہے کراچی کے اندر، وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں سعودیز. تو 3-4 سال ہو گئے، اور بٹ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے سمجھنے کی یا امپلیمنٹ کرنے کی. ریکوڈیک کے اندر ریکوڈیک میں $12 بلین کا پاکستان کے اوپر جو تھا وہ انٹرنیشنل کورٹس میں کیس چل رہا تھا، جس کو نیگوشیٹ کر کے 6 بلین پہ اگری کیا، اور 6 بلین کے عوض 50% شیئرز دیے گئے ریکوڈیک کے بیرک گولڈ کو، جو کمپنی ہے. اور اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں پچھلے 1-2 پروگرام کے اندر کہ 25% گورنر پاکستان، 25% گورنر بلوچستان، 50% بیرک گولڈ. اس کے اندر سعودی انویسٹمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، بیکاز سعودی عربیہ اور UAE نے سمجھایا تھا. پہلے تو یہ تھا کہ کنگ عبداللہ تک جو لیڈرشپ سعودی چلی آ رہی تھی، وہ بار بار کنگ عبداللہ کہتے تھے ہماری لیڈرشپ کو کہ دیکھیں، جب تک میں ہوں تب تک تو یہ ہماری جو لینز ہے پاکستان کو دیکھنے کا وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے، لیکن میرے بعد جو ہے ہمارے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں آپ کو دیکھیں گے. اور وہی ہوا. اور یہ جو اب کرنٹ لیڈرشپ ہے UAE اور سعودی عربیہ کی، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ یہ مانگنے کی بجائے ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، ہمارے ساتھ کوئی تجارت کریں، بزنس کریں، وہ بہتر ہوگا. تو وہ تجارت کا ہم نے یہ مطلب نکالا ہے کہ وہ نہ PI ہے اس کو ہم نے بیچنا ہے، آپ خرید لیں آ کے ریکوڈیک کا، اس میں انویسٹ کر دیں. تو یہ تجارت ہے ہماری بیوروکریسی نے یہ تجارت نکالی ہے. تو چلے جائیں گے جناب، وہ اسی طرح سے پھر ہمیں تھوڑے بہت وہ چینج مل جائے گا اور ہم بڑے خوش ہو جائیں گے، اینڈ چلتا رہے گا. اس میں ایک اور بات میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں، SIFC کی بات کی، آئی تھنک اس کے اوپر ایک پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ انویسٹ انڈیا، یہ ایک ادارہ ہے، نیشنل انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی انڈیا کا. 2015 میں بنا تھا، 2016 میں آپریٹو ہوا تھا، اور 2016 سے لے کے 8 سالوں میں اس ادارے نے سنگل ہینڈڈلی انڈیا کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے. تو اس کے اوپر رضا ہم ایک علیحدہ پروگرام کر لیں گے کہ یہ جو سارا کمال ہوا ہے انڈین اکانومی کا، یہ انڈین فارن پالیسی ایز ویل ایز یہ انویسٹ انڈیا، یہ جو انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن جو ان کی ایجنسی ہے، یہ اس نے یہ کیا ہے یہ سارا کچھ. تو آئی پریزیوم ایٹ سم لیول اسی کو کاپی کیا گیا ہے، صرف نام چینج کر کے پاکستان کے اندر. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ
وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ انوالوڈ ہیں, جو کہ ڈیسیژن میکرز ہیں, کہ دیکھیں جو انڈیا کی انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی ہے اور جو پاکستان کی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, وہ اس کا جو مرضی آپ کاپی کریں, مرر کریں یا اپنا پلان بنائیں, جو بھی کریں. دا مین ڈفرنس رضا از کہ the Indian agency is 100% private sector driven. I repeat, Indian agency is 100% private sector driven. And Pakistani SIFC is 100% bureaucracy driven. ان دونوں کے رزلٹ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ بڑی آپ نے یہ آئی ڈڈ ناٹ نو دس, آئی تھاٹ کہ وہ گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی سپورٹ ہوگی. دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لیڈ لے رہا, اور پاکستان کے لیے بھی میرے خیال سے یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے, ایک سم تھنگ ہم بھی اگر اس کو کم از کم لائیں آگے. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی لیول پہ بریک تھرو ہو جائے گا. آپ کی یہ اسسمنٹ اگر میں اس کو جو ہے سمرائز کروں سعودیز کے ساتھ. سعودیز کے ساتھ میں نے بیسکلی میری کنکلوژن یہ ہے کہ وہی چلتا رہے گا جیسے پہلے چلتا رہا ہے. تھوڑا بہت چینج مل جائے گا. وہ چینج کتنا ہے, وہ 1 بلین ہے, 2 بلین ہے, کم ہے, زیادہ ہے, مطلب اتنا ہی رہے گا. ہمارا بھی کام چلتا رہے گا. وہ بھی اپنی جان چھڑا لیں گے 1 سال کے لیے, پھر سال بعد دوبارہ ہم چلے جائیں گے. سو یہ چلتا رہے گا. دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, میں نے SIFC کی بات اس لیے کی ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اگر آپ نے وہ بیوروکریسی سے ہی کام کرانے ہیں اور ان کو کہنا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے کر دو, تو وہ اس دروازے سے جانے کی بجائے اس دروازے سے آ جائیں گے, وہ کہیں گے جی ہم نے ڈفرینٹ کر دیا. آپ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یہ دنیا بدل گئی ہے. پاکستان کے اندر خیر بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, نہیں ہوا, تو اب یہ نہیں ہوگا بیوروکریسی کے تھرو. دی اونلی وے, آپ کو پرائیویٹ انٹرپرائز کو لانا پڑے گا. دیٹ از دی اونلی وے آؤٹ اگر آپ نے پاکستان کو لیپ فراگ کرنا ہے. ادروائز بس یہی چلتا رہے گا. ابھی تک تو کوئی گورنمنٹ کا ایک قدم ایسا نہیں ہے, ناٹ اے سنگل ون. میں بڑی کلوزلی فالو کر رہا ہوں, یقین کریں ایک بھی نہیں ہے جس سے میں کہہ سکوں کہ کوئی, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ریئلائزیشن بھی نہیں ہے کہ بھائی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہمیں کچھ سیریس سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اس طرح مور آف دا سیم نہیں چلے گا. وہ وہی کری جا رہے ہیں جو پچھلے 40 سال سے ہو رہا ہے. یار خدا کے واسطے, یار جانے دو خدا کے واسطے, وہ آنکھیں کھولیں, اس طرح سے نہیں چلے گا. نہیں, بڑی بالکل تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس جسے کہا جاتا ہے. تو بہرحال جی, تو رضا آؤٹ آف دا باکس جو ہے نا وہ بھی پرانا ہو گیا. دفعہ آؤٹ آف دا باکس ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہوئے بھی بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کہیں آؤٹ آف دا باکس وہ والا نہ ہو جائے جو پچھلی دفعہ ہوا. ہاں, یعنی کہ ایک نیا باکس شاید بنانا پڑے. میرے خیال سے یہی لگ رہا ہے. بہرحال جی, تو بڑھتے ہیں آگے, اور یہ تھوڑی سی اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا آپ سے, میری بات بھی ہو رہی تھی کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں جو اس وقت ٹینشن ہے, اور خصوصاً جو اسرائیل کا ایرانی ایمبیسی کو اٹیک کرنا, ایمبیسی جو ہوتی ہے وہ ملک کی ٹیریٹری سمجھی جاتی ہے کہیں بھی دنیا میں ڈپلومیٹک نارمز میں, اور اس کے بعد اب بڑا خطرہ ہے لوگوں کو کہ کہیں یہ ایسکیلیشن نہ ہو جائے. اگر یہ ایسکیلیشن ہوتی ہے تو پھر ہارون صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس کا, اور تو جو بھی گلوبل سیکیورٹی پہ ریجن میں جو کچھ ہنگامہ تماشا آگ بھڑکے گی وہ تو ہوگی, لیکن گلوبل آئل پرائسز جو ہیں وہ اوپر جائیں گی کیونکہ شارٹیج ہو جاتی ہے اس طرح کے حالات میں. تو ایک تو اس میں ذرا بات کر لیتے ہیں, اور تھوڑا سا یہ کہ اس کا پھر اگر خدا نہ خواستہ وہ ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی سیریس ہو سکتا ہے. دیکھیے, ہوا یہ تھا کہ 1.5 سال پہلے وہ چائنا نے بند کی ہوئی تھی اپنی اکانومی کووڈ کی وجہ سے. جب انہوں نے کھولی تو ایکسپیکٹ یہ دنیا کر رہی تھی کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھے گی, تو ایسا نہیں ہوا. انفیکٹ وہ ہوا یہ کہ چائنیز اکانومی جو ہے وہ اس کی جو گروتھ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ اس لیول پہ گرو نہیں کی. اور کیونکہ چائنا از ون آف دا ڈرائیورز آف دا گلوبل اکانومی, تو اس کی وجہ سے آئل کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کم رہی پچھلے 1.5 سال میں. یہ جو بھی آپ کیئر ٹیکرز کا ایرا دیکھا اور اس سے پہلے بھی کچھ مہینے, وہ $70-75 کے درمیان ہوور اراؤنڈ کرتی رہی, جس کی وجہ سے یہ بینیفٹ جو ہے پاس آن کر سکی گورنمنٹ پبلک کو. اب سچویشن چینج ہو گئی ہے, چائنا کی گروتھ جو ہے وہ واپس اسٹڈی ہونا شروع ہو گئی ہے. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر آپ نے دیکھا ہے وہ کنسسٹنٹلی اس کی اکانومی بوم کر رہی ہے.
ابھی کل پرسوں وہ جو جاب گروتھ کی فگرز آئی ہے وہ بھی 3 لاکھ سے زیادہ جاب پھر جنریٹ کیا اکانومی نے, اور ویج گروتھ بھی ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ورلڈ اکانومی ہے وہ فی الحال تو وہ کافی اسٹیبل نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے آئل ڈیمانڈ فی الحال تو کافی اسٹرانگ ہے. وہ 70-75 جو ہے وہ انکریز ہو کے تو وہ تقریباً $90-91 کے اوپر آ گئی ہے پرائس ایز آف یسٹرڈے. تو ابھی آپ کی جو 2 سوال آپ نے کیے, ابھی بڑی ٹینشن چل رہی ہے کیونکہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے سیریا کے اندر ایرانین ایمبیسی کو, اور وہاں پہ ایرانین ریولوشنری گارڈ جو ہیں ان کے سینئر کمانڈرز کو ہلاک کیا ہے. اسرائیل نے مانا نہیں ہے, لیکن ایران جو ہے وہ اسرائیل کو پوائنٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے, اور ایران نے اوپنلی یہ دھمکی دی ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے. تو اٹس اے ویری ویری ٹینس سچویشن. اوپر سے وہ اسرائیل غازہ کا مسئلہ چل رہا ہے, وہاں پہ اسرائیل اپنی اٹراسٹیز جو ہیں وہ جاری کرے رکھے ہے. تو بہت ٹینس سچویشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر. ذرا سا بھی کوئی اسپارک جو ہے اٹ کین engulf the whole region in a bigger war, جس کی وجہ سے بھی آئل پرائسنگ جو ہے وہ اس وقت کافی اسٹرانگ چل رہی ہے. فائنلی یوکرینینز جو ہیں وہ ڈرونز کا بار بار استعمال کر کے رشین ریفائنریز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بھی سپلائیز جو ہیں although اتنی زیادہ افیکٹ نہیں ہوئی, بہرحال وہ ہوتی ہیں. تو یہ تو سپلائی سائڈ کے میں آپ کو بتایا. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ پاکستان کیسے افیکٹ ہوگا. تو اگین یہ بڑا ٹاپک ہے, بٹ جسٹ ٹو سمرائز کہ پاکستان میں اگر گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکس اکٹھا کرتی ہے لوگوں سے, تو وہ اگر 100 روپیہ اکٹھا کرتی ہے تو 57 روپیز صوبوں کو دینے پڑتے ہیں, اور اس کے پاس 43 روپیز رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اکٹھا کرتی ہے گورنمنٹ, تو وہ 100 روپے اگر اکٹھا کرتی ہے تو 100 کا 100 فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے. تو دس پیٹرول کے اوپر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اٹس another way of collecting taxes. تو یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لنکڈ ہے ورلڈ آئل پرائسنگ کے ساتھ, اور جتنی آئل پرائسنگ بڑھے گی دنیا کے اندر, جو کہ بڑھ چکی ہے, یہ 70-75 سے وہ 90 کے قریب آ گئی ہے, تو آلریڈی بڑا سگنیفیکنٹ آپ سمجھیں کہ 20% انکریز ہو چکی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو یہ جو ان کو ونڈ فال ملی تھی پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, وہ مجھے نہیں لگتا اس کرنٹ گورنمنٹ کو ملے گی, اور اس کی وجہ سے تیل کی پرائسز بڑھیں گی, تیل کی پرائس بڑھے گی, تو پھر آپ کو پتا پاکستان میں ہر چیز تیل سے لنکڈ ہے, سب کچھ بڑھے گا. ٹرو, بالکل. اور اس میں انفلیشن اور بجلی کی قیمتیں, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے بہت سے پاور پلانٹس بھی یوز کرتے ہیں اس کو, تو دیٹ از اے پریٹی سیریس سچویشن. بہرحال جی, بڑھتے ہیں اپنے آخری ہمارا جو پوائنٹ ہے آج کے لیے, وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک بڑا, جسے کہنا چاہیے پازیٹیو بیان آیا ہے. وہ اور بات ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کا پروگرام کے جو اثرات ہوں گے وہ اتنے پازیٹیو نہیں ہوتے, لیکن ان کے جو ہے آفیشلز نے کہا ہے کہ جی ہم تیار ہیں پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک نیا پروگرام. تو جو کہ پہلے آپ کو معلوم ہی ہے, خواجہ صاحب کے بڑا اس کے اوپر جو ایشو تھا, یہ اسپیکولیشن بھی ہو رہی تھی کہ یہ پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہرحال اس کے بعد اب یہ آئی ایم ایف کی جو کمیونیکیشنز کی ڈائریکٹر, انہوں نے یہ بیان دیا, ایک پریس بریفنگ کی, انہوں نے کہا کہ بیل آؤٹ پروگرام جو ہے وہ تو پاکستان کا ہم نے دیا, وہ کامیاب ہوا, اور اب ہم مزید جو ہے تیار ہیں اس کے لیے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسموتھ سیل ہوگا جو ہے آنے والے چند مہینوں میں ہی, کیونکہ اس کو جون تک تو کم از کم اس کے جو آؤٹ لائن ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا ہے. بجٹ کی جو پروجیکشنز ہوگی وہ اس پہ کافی حد تک ڈیپینڈنٹ بھی ہوں گی. جی, سب سے پہلے تو رضا, یہ ابھی اپریل کے اندر $1.1 بلین جو ایس پی اے 9 مہینے پہلے سائن ہوا تھا, اس کی تھرڈ ٹرانش جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے. اسٹاف لیول کے اوپر تو بورڈ کی میٹنگ ہوگی, اس کے اندر اس کو ریلیز وہ کر دیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ تھرڈ ٹرانش جو آئے گی پچھلے پروگرام کی,
وہ جب آ جائے گی $1.1 بلین تو یہ گورنمنٹ جو ہے بہت شادیانے بجائے گی، یہ کہیں گے جی ہم بڑے کمپٹنٹ ہیں، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. اور آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں لون لے کے آتے ہیں باہر سے، یعنی قرض کو ہار بنایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے قابل آدمی ہے لون لے کر. یعنی قرضہ جو ہے $126-130 بلین فورن ڈیٹ چڑھ چکا ہے پاکستان کے اوپر، اور ڈومیسٹک جو ہے وہ تقریباً 60 ارب روپے 60,000 کے اوپر پہنچ چکا ہے. تو اس کے باوجود جو لون لے کے آتا ہے وہ کہتے ہیں سب سے قابل ہے. تو یہ ہوگا. اس کے بعد نیا جو پروگرام ہے اگین وہ جی 3 سال کا، ابھی تک تو یہ خبریں آئی ہیں، اور $7-8 بلین اس میں وہ ڈیٹیلز آئیں گی تو دیکھیں گے. ابھی تو IMF تو بڑا بوئنٹ ہے، بڑا خوش ہے، کہہ رہے جی کمال کیا انہوں نے، ہماری ساری باتیں مان لی ہیں، سارے ٹیکسز لگا دیے ہیں، سارا بوجھ پبلک کے اوپر گرا دیا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو ہم بڑے خوش ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ والی گورنمنٹ بھی یہی کرتی رہے گی، اور بجلی کی قیمتیں بڑھائے گی اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے. تو اور یہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. سو رضا آپ کے بات کا جواب یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے کافی سموتھلی ہو جائے گا اگلا بھی. IMF is very keen to give another program to Pakistan. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اچھا پھر کیا ہوگا. میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں سب سے اورنگزیب صاحب سے بھی پوچھوں، ڈاکٹر حفیظ پاشا سے بھی پوچھوں، مفتاح اسماعیل سے بھی پوچھوں، یہ جو آپ کے اٹلانٹک کاؤنسل والے ہیں وہ عزیر یونس سے بھی پوچھوں، آپ کے دوست جو ہیں جو لنڈن میں بیٹھے ہیں یوسف نظر جی نظر صاحب سے پوچھوں کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا نا. مطلب میں نہیں کہہ رہا، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ نہ لیں، ضرور لیں، ہماری کیش فلو کا ایشو ہے، ہماری پرابلم ہے، یس آئی کمپلیٹلی ایگری، لینا چاہیے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا نا بھئی، آپ دوسری سائڈ پہ بھی تو بتائیں نا کہ کیا کرنا چاہیے. یعنی کہ یہ لے لیں، اس کے بعد یہ برن آؤٹ کر دیں، اس کے بعد پھر ایک اور لیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ مطلب یا تو آپ ایک ہولسٹک پلان دیں نا کہ اچھا جی یہ IMF کے ساتھ 3 سال کا ہم پلان کریں گے، $8 بلین آ جائیں گے، یہ ہماری کیش فلو ہے، اس طرح سے ہم ریزروز کریں گے، اس طرح سے اکانومی ٹھیک ہوگی، اس طرح سے ایکسپورٹس بڑھیں گی، اس طرح سے امپلائمنٹ گروتھ ہوگی. مطلب بتائیں نا کس طرح، کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بس یہ کہتے ہیں کہ جی IMF سے ہاں جی بڑا جی. سم ٹائمز آئی فیل کہ یہ لوگ IMF کی زبان بولتے ہیں، یا تو یہ بہت امپریس ہے گوروں کے ساتھ، I don't know، مجھے نہیں پتا کیا. I would like them to come up with a solution as well. And finally, I would also like میری بات ہو رہی تھی اگین کچھ اکانومسٹ کے ساتھ، تو میں نے ان کو کہا میں خلاف نہیں ہوں IMF کے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ IMF جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمس کا کیوں نہیں کہتے. انہوں نے کہا وہ IMF کا پرویو نہیں ہے اسٹرکچرل ریفارمس ڈیمانڈ کرنا. تو اچھا چلیں، تو IMF چاہتا ہے کہ جی آپ گرو کریں، ایکسپینشنری گروتھ نہیں ہونی چاہیے. اچھا تو میں نے کہا یار وہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کا کیوں نہیں کرتے؟ اگر پاپولیشن ہم کنٹرول کر لیں تو آپ کی 1-1.5% جو ہے وہ ویسے ہی گروتھ آ جائے گی، جو کہ آپ کی which eats into your otherwise growth of the economy. تو اس طرح کی چیزیں میری ریکویسٹ ہے ان سب ایکسپرٹس کے ساتھ کہ جی وہ آگے کا بھی بتائیں نا، IMF کے جو اگلا پروگرام اس کے بعد کیا ہوگا. یہ میں بالکل، آپ مجھے کہیں تو اگلی بار میں نظر صاحب کو، عزیر کو، سب کو بلا لوں گا. یہ سوال پوچھے بلا لیں آپ، بلا لیں ان کو. ڈن ہو سب سے گیا. پہلے آپ کو کہیں گے کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے انگلینڈ کا، اس سے بات دیکھیں. ان کو ذرا غور سے ان کو بتائیں کہ یہ جو انگلینڈ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں نا اس پروفیشن میں، وہ ہارورڈ آف دا ورلڈ ہے. جو بندہ انگلینڈ سے جس نے کوالیفائی کیا وہ ہارورڈ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جو ہے نا اس سے کوالیفائی کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے آپ کو اکنامکس پڑھنا ضروری ہے، آپ کو لا پڑھنا ضروری ہے. You have to be an economist first and then a chartered accountant. یہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کو. نہیں بالکل، ان کو بتاؤں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا کیا ہے. اور ایک بندے کے اوپر آپ وہ فوکس کر کے تو سارے پروفیشن کو بدنام کر رہے ہیں. یہ آپ دنیا میں کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اکانومسٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹر بن سکتا ہے؟ آپ کے لیے تو ہم نے پاکستان کے اندر ایک اکنامک افیئرز ڈویژن بنائی ہوئی ہے، اکنامک افیئرز ڈویژن، تاکہ وہاں پہ اکانومسٹ بیٹھے ہیں. تو جائیں نا وہاں پہ بیٹھے آپ، اس کا پرویو چینج کریں اس ڈویژن کا.
یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا کہ صرف اکانومسٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. نہیں بالکل میرے تو خیال سے جی یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ورسز اکانومسٹ کی ڈبیٹ ہی بڑی فروئی ہے. یہ ایسے ہی اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے نا رگڑا دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ کہ یو نیڈ اے گڈ مینیجر, یو نیڈ اے گڈ گورننس ایکسپرٹ جو کہ ایک محکمے کو بھی ملک کو بھی میکرو ایک ویژن کے ساتھ چلائے. بہرحال لیکن یہ بھی مناظرہ ہونا چاہیے. ہم نے تو یہ بڑی دیر سے پلان کیا ہوا ہے یہ شو جو ہے, اور اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بھی کریں گے. میں بھی اگلے ویک ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وائی یہ جو ویو ہے کہ جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ یا صرف اکانومسٹ ہی ان کا پرزرو ہے ٹو رن اے فائنانس منسٹری. بہرحال ہم اس کے اوپر بالکل بات کریں گے. ہارون بھائی ابھی تو ہمارے شو کا آج کا وقت تو ختم ہو چکا ہے. تھینک یو فار جوائننگ. اینڈ ناظرین, آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو شیئر بھی کریں اور اپنے کامنٹس بھی دیں. اگلے پروگرام میں ہم آپ کے کامنٹس جو ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں گے اور ان سے بھی جو ٹاپکس آپ ریز کریں گے ان کا جواب دیں گے میں اور ہارون خواجہ صاحب. تھینک یو ہارون بھائی, خدا حافظ.